بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے ایک دن اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر اسے کہنے لگا کہ مجھے خیال آیا ہے کہ میں نے فرشتے کو کبھی نہیں دیکھا۔ تم ایسا کرو کہ میرے لیے کوئی ایک فرشتہ لے کر آؤ، میں فرشتہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ فرشتے بولے بالے ہوتے ہیں، ان کا چہرہ بھی پاک ہوتا ہے، وہ بری باتیں بھی نہیں کرتے، بہت اچھے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ پاک کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں فرشتے کو دیکھوں۔ وزیر اسے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ فرشتوں کو اللہ پاک نے نور سے بنایا ہے اور انہیں اللہ کے پیغمبروں کے سوا کسی نے آج تک نہیں دیکھا، تو میں آپ کے لیے فرشتہ کیسے لا سکتا ہوں؟ تو بادشاہ کہنے لگا، تمہارے پاس 15 دن کا وقت ہے، اگر تم خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے تو میں تمہیں پھانسی دے دوں گا، مجھے فرشتہ چاہیے۔ وزیر کو اب اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، اس کے پاس فرشتے کو لانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ محل سے نکل گیا اور فرشتے کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ دور پہاڑوں پر جنگلوں میں بھٹکتا رہا، لیکن اسے کوئی فرشتہ نہ ملا۔ ایک دن وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ وہاں ایک بزرگ کو بیٹھے دیکھا۔ وزیر بھی جا کر ان بزرگ کے پاس بیٹھ گیا۔ جب بزرگ نے اپنے پاس اس شخص کو بیٹھے دیکھا تو ان سے کہنے لگے کہ اے انسان، تم یہاں کیسے آئے؟ وزیر نے جواب دیا کہ میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، جس کی وجہ سے میں مارا پھر رہا ہوں۔ بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسے فرشتہ دیکھنا ہے، اور اگر میں 15 دنوں میں فرشتہ بادشاہ کے لیے لے کر نہ جا سکا تو بادشاہ مجھے پھانسی دے دے گا۔ وزیر کہنے لگا کہ اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں، میں فرشتہ بادشاہ کے لیے کیسے لے کر جاؤں؟ وہ تو یقیناً نور سے بنے ہوتے ہیں اور انہیں اللہ اور ان کے پیغمبروں کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بزرگ کہنے لگے کہ آؤ، میں تمہیں ایک انسانی فرشتہ بتاتا ہوں، تم اسے بادشاہ کے پاس لے کر چلے جانا، تو اس طرح تمہاری جان خلاصی ہو جائے گی۔ بزرگ اس وزیر کو لے کر ایک بڑے میدان میں گئے۔ وہاں کافی سارے بچے کھیل میں مصروف تھے، لیکن ایک کنارے پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا عبادت میں مصروف تھا، وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ بزرگ اور وزیر اس بچے کے پاس گئے، ان دونوں نے اسے سلام کیا۔ بچے نے سلام کا جواب دیا۔ بچے نے بزرگ سے پھر پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ تو بزرگ نے کہا کہ بادشاہ کا یہ وزیر ہے اور یہ تمہیں بادشاہ کے پاس لے کر جانا چاہتا ہے اور بادشاہ سے تمہاری ملاقات کرانا چاہتا ہے۔ اور چھوٹے بچے نے جواب دیا، بھلا میرا بادشاہ سے کیا کام؟ میں تو ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، یہ جنگل کے اندر رہتا ہوں اور سارے بچے میرے ساتھی ہیں، میں انہی کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اور اپنے پروردگار کو خوش رکھ سکوں، میرا اس سوا کوئی کام نہیں۔ بچہ بہت پیارا اور خوبصورت تھا، بولی بالی سی شکل تھی۔ پھر بزرگ نے وزیر سے کہا کہ اب بتاؤ تمہیں یہ بچہ کیسا لگا؟ وزیر کہنے لگا کہ بے شک اس کی عادتیں تو فرشتوں جیسی ہیں۔ بزرگ پھر بچے سے کہنے لگے کہ بیٹا، یہ بادشاہ کا وزیر ہے اور یہ اس وقت مشکل میں پھنسا ہوا ہے، تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اپنی ایمان افروز باتیں اس کے سامنے بھی کرو تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ بچہ وزیر کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ وزیر اور وہ بچہ دونوں بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھا تو وزیر سے کہنے لگا کہ یہ بچہ کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا کہ یہ وہی ہے جس کو آپ ملاقات کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ یہ فرشتہ ہے۔ بادشاہ بہت ہنسا اور کہنے لگا کہ میں اس چھوٹے سے بچے کا امتحان لیتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے خزانچی کو اشارہ کیا کہ جاؤ، ہیرے جواہرات سے بھرا ایک صندوق لے کر آؤ۔ جب خزانچی صندوق لے کر آیا اور بچے کے سامنے رکھ دیا تو بادشاہ سلامت اس بچے کو کہنے لگے کہ جاؤ، یہ صندوق اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ لیکن آگے سے بچہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، مجھے دنیاوی چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے،
یہ سونے اور جواہرات میری طرف سے آپ غریب اور ضرورت مند لوگوں میں بانٹ دیجیے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں ہی گزارنی چاہیے۔ بادشاہ اس بچے کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور وزیر سے کہنے لگا کہ بے شک یہ بچہ تو فرشتوں جیسا ہے، اس کی اخلاقیات، اس کی عادتیں تو فرشتوں پر ہیں، اور بچے کو روانہ کر دیا، اور اس طرح وزیر کی جان بچ گئی۔ کچھ سالوں بعد بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ مجھے ایک شیطان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہر وقت اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وزیر کو دوبارہ بلایا اور اسے کہا کہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے لیے ایک شیطان لے کر آؤ، اگر نہ لائے تو تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ وزیر بہت پریشان ہوا اور وزیر کے ذہن میں وہی بزرگ دوبارہ آئے۔ وزیر دوبارہ انہی کی تلاش میں نکل پڑا اور بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ پہنچ کر بزرگ سے کہا کہ بادشاہ نے ایک اور فرمائش رکھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے شیطان دیکھنا ہے۔ آپ نے پہلے بھی میری مدد کی تھی، اب دوبارہ میری مدد کیجیے۔ بزرگ وزیر سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایسے انسان کے پاس لے کر جاتا ہوں جس میں تمام خصلتیں شیطانوں کی سی ہیں۔ بزرگ چل پڑے اور وزیر کو لے کر ایک دور جیل کے اندر آئے۔ وہاں پر جیلر سے کہا کہ شیطان کو وزیر کے ساتھ بھیج دو، بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جیلر کہنے لگا کہ یہ شخص جو شیطان نما ہے، یہ بہت سخت اور ظالم بندہ ہے، اس نے دنیا کا ہر گناہ کیا ہوا ہے، ہر برائی میں یہ موجود رہا ہے، اس شخص کو بہت احتیاط کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے کر جانا۔ وزیر نے حامی بھر لی اور اس شخص کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت نے جب وہ شخص دیکھا جس کا حلیہ بہت ڈراؤنا تھا، تو وزیر سے پوچھنے لگے کہ یہ شخص کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ وہی ہے جس کی آپ کو تلاش تھی، یہ شخص شیطان ہے، اس نے دنیا کا ہر گناہ کیا ہوا ہے، لوگوں کی زندگی اس نے جیرن بنا رکھی تھی، اس کے اندر ہر قسم کی برائی پائی جاتی ہے۔ بادشاہ نے جب اس کی شکل دیکھی تو سمجھ چکا تھا کہ یہ واقعی کوئی شیطان نما شخص ہے، اور اس بندے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے انسان، تو اتنے برے کاموں میں کیسے ملوث ہو گیا؟ تو اس بندے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت میں ایسا نہیں تھا، میں جب چھوٹا تھا تو لوگ مجھے فرشتہ سمجھتے تھے، جیسے جیسے بڑا ہوا تو بھلے لوگوں کے بجائے برے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی اور عبادتوں سے دور ہو گیا اور برائیوں کے اندر دنستا چلا گیا۔ اب واقعی میں کافی برا بن چکا ہوں اور میرے اندر تمام بری خصلتیں موجود ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم جب لڑکے تھے تو تم میرے دربار میں آئے تھے، کیا تمہیں یاد ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ نے مجھے ہیرے جواہرات سے بھرا صندوق تحفے میں دیا تھا، لیکن میں نے وہ لینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ صندوق غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیں۔ تو پھر بادشاہ کہنے لگا کہ بے شک انسان برا اور اچھا اپنی صحبت کی وجہ سے بنتا ہے، اگر برا شخص اچھی صحبت اختیار کر لے تو وہ فرشتہ نما بن جاتا ہے، اور جب ایک اچھا شخص بری صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ فرشتوں کے مقام سے گر کر شیطان بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اچھی صحبت اختیار کریں، ایسے دوستوں کو چنیں جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم فرشتہ نما ہو جائیں، مطلب ہمارے اندر فرشتوں جیسی اچھی عادتیں آ جائیں، اور بری صحبت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔